نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین ثم آمین۔ عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک انٹلیکٹ حکمت قرآن کے چینل سے اسلام اور دانش حاضر کا چیلنج کے 5ویں پروگرام کے ساتھ سامل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا فارمیٹ بھی اسی بقیہ پروگراموں کے تسلسل میں ہے اور یہ سوال و جواب اور ڈسکشن کا سلسلہ ہے جو آپ دوستوں کے درمیان اور ہمارے درمیان خیالات کے تبادلے کی صورت میں چلتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام میں شامل رہیں اور اپنے تاثرات، اپنے پوائنٹس کمنٹ سیکشن میں لکھتے جائیں اور ہم ان پہ وقت کے مناسبت سے ان پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں جو مہمان مقرر ہیں محمد دین جوہر صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم خوش السلام۔ آمدید۔ تو سر، یہ ہمارا اسلام اور دانش حاضر کا چیلنج کے ساتھ جو 5واں سلسلہ ہے پروگرام کا یہ، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم جو پچھلے پروگرام میں سوالات رہ گئے تھے اور ان سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی دوست کوئی اور سوالات پوسٹ کرتے ہیں یا کوئی پوائنٹ آف ڈسکشن ریز کرتے ہیں تو ہم اس کو لے لیں گے۔ تو پچھلے پروگرام میں کچھ سوالات جو رہ گئے تھے اور ایک دو ان پہ ڈسکشن ہوئی تھی، تو میں چاہوں گا کہ وہ حسین احمد صاحب کے جو پہلا سوال ہے اس سے ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ جب دنیا کے زمان و مکان میں بنیادی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو جو شریعت ایک خاص زمان و مکان میں سونپی گئی، کیا وہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہی رہنمائی کا واحد مرکز ہے؟ اس عقل سے ثابت شدہ یا شاید بدیہی صورتحال میں شرع کی رہنمائی کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ تو یہ حسین احمد صاحب کا پہلا سوال ہے جو پچھلی ڈسکشن میں ہو چکا تھا، تو میں چاہوں گا کہ ہم اسی سے شروع کرتے ہیں۔ تو اسی کے سیاق و سباق میں ان کا ایک دوسرا سوال بھی تھا، تو اس کے بعد پھر اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سر۔ اس میں میری بات یہ ہے کہ جو ابہام پیدا ہو رہا ہے وہ دو چیزوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں یہ ایک خاص زمان و مکان رکھتی ہے، یعنی اس کا جو بنیادی فریم ورک ہے جس میں یہ انسانی زندگی ممکن ہے وہ ٹائم اور سپیس کا ایک فاؤنڈیشنل سٹرکچر ہے جس کے اندر دنیا میں سارے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں اور انسانی زندگی جو ہے وہ اپنے تمام امکانات کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا تاریخ بدلنے کے ساتھ بھی یہ ہدایت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارا جو دینی موقف ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہے اس کا کوئی بھی لمحہ ہو اور مکان کے حوالے سے کوئی بھی جغرافیہ ہو، یہ تا قیامت جو ہے یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور وقت کے گزرنے یا وقت کے بدلنے سے اس کے ہدایت ہونے کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارا بنیادی جزو ایمان ہے۔ وہ اس سے مختلف بات کر رہے ہیں، وہ مختلف بات یہ کر رہے ہیں کہ جدیدیت نے تاریخ کو تو یقیناً تبدیل کیا ہے۔ جو زمان و مکان کا فریم ورک ہے اس کو ہم نیچر کہہ سکتے ہیں، یعنی تاریخ جو ہے وہ نیچر کے اندر واقع ہوتی ہے، زمان و مکان جو ہے
وہ جو کا جو فریم ورک ہے وہ تاریخ کو گھیرے ہوئے ہے۔ تاریخ بدل رہی تھی، آج بھی بدل رہی ہے اور تاریخ بدلتی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ فاؤنڈیشنز، وہ بنیادیں جس کے حوالے سے تاریخ کا بدلنا جو ہے اس کا ادراک ہم کرتے تھے، صورتحال اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ زمان و مکان جس جو تاریخ کو اس کی بنیاد یا اس کی فاؤنڈیشن فراہم کرتے ہیں، وہ وہ بھی اب بدل رہے ہیں۔ اب صرف تاریخ ہی نہیں بدل رہی، بلکہ نیچر بھی چینج ہو رہی ہے۔ یعنی 3 دائرے ہیں جس میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ ایک نیچر کا ہے، یعنی طبعی طور پر انسان جو ہے وہ نیچر کا حصہ ہے۔ پھر تاریخ ہے جہاں اس کے افکار اور اس کا ارادہ انفرادی اور اجتماعی ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر اس کی سماج کی دنیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو جس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ زمان و مکان، یعنی کہ وہ نیچر جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی فاؤنڈیشن تھی، وہ بھی اب بدل رہی ہے۔ یعنی وہ عرضی مکان وہ نہیں رہا، یعنی جغرافیہ جو ہے وہ بے معنی ہو چکا ہے۔ جغرافیہ کی تفصیلات ختم ہو چکی ہیں، اور اسپیس جو ہے وہ تو اب موڈ آف پروڈکشن میں ایک پروڈکٹیو چیز بن گئی ہے۔ یعنی موجودہ عہد یا جدیدیت جو ہے وہ بنیادی طور پر اسپیس کو پیدا کرنے کا داعیہ رکھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ عرض کیا تھا، ایک حدیث مبارکہ میں نے پیش کی تھی کہ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زمان کا جو فریم ورک ہے اس میں بھی بنیادی طور پر تبدیلی آئی ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا کہ وقت کی رفتار اتنی تیز ہو جائے، جغرافیہ غیر اہم ہو جائے۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ بنیادی طور پر زمان و مکان کی تبدیلیاں ہیں۔ یعنی یہ جیسے گھر ہوتا ہے، گھر کا بدلنا جو ہے وہ تو سمجھ آتا ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ گھر کی بنیادیں بھی تبدیل ہو گئی ہیں۔ جس گھر میں انسان رہتا تھا، تاریخ یا معاشرے کے جس گھر میں رہتا تھا، اس کی فاؤنڈیشن نیچر تھی۔ نیچر تبدیل نہیں ہوتی، یا اس میں جو تبدیلی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ وہ انسان کی تاریخ اور اس کے معاشرے اور اس کی فرد ہونے کی حیثیت کو بہت ریڈیکلی ٹرانسفارم کر دے۔ لیکن جدیدیت جو ہے وہ چونکہ جو نیچر ہے، نیچر پر بھی غلبہ پا چکی ہے۔ نیچر پر غلبہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ زمان و مکان تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ زمان و مکان کے تبدیل ہونے کی صورت میں بھی کیا اسلام جو ہے وہ ہدایت ہے؟ اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو دینی ہدایت ہے وہ تاریخ میں بھی ہماری رہنما ہے، اور ایک ایسی صورتحال میں جب نیچر کی بنیادیں بھی ہل گئی ہیں، ایسی صورت میں انسان ایک طرح سے دوہری تہری تبدیلی کی زد میں ہے، اور اس قدر تیز تر تبدیلی جب اس کے تمام کتب نما جو ہے وہ اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہوں اور انسان کو کوئی سجائی نہ دے رہی ہو، تو ایسی صورت میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ اور معاشرے میں ہدایت اور نیچر کے بدلتے ہوئے فریم ورک میں فطرت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی دینی ہے۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اگر اس دنیا کے کواڑ ہل جائیں، اس دنیا میں ہمارے گھر کی بنیادیں بھی ہل جائیں، تو ہمارے پاس اس کائنات میں ایک ایسا تختہ ضرور ہے جسے چپک کر ہم اپنے منزل کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ زمان و مکان کے بدلتے ہوئے جو صورتحال ہے اس میں جو بہت اہم سوال ہے، اور جو بہت زیادہ باقاعدگی سے پوچھا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آج ہم یعنی کہ انسان رہ سکتے ہیں یعنی نہیں رہ سکتے؟ جو ہدایت ہے
یعنی جدیدیت جو ہے وہ مذہب اور الوہی ہدایت کے خلاف اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر چکی ہے کہ اب ہدایت کے کیس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ میں اپنی جس فطرت کے ساتھ پیدا ہوا تھا، ماڈرنٹی جو ہے یا جدیدیت جو ہے، وہ اپنے تمام تر فکری اور ٹیکنالوجی وسائل جو ہیں ان کے ذریعے سے نہ صرف عرضی فطرت پر بلکہ انسان جس فطرت پر پیدا ہوا تھا اس فطرت پر بھی حملہ آور ہے، اور اس فطرت میں بھی جدیدیت جس طرح کی تبدیلیاں لا رہی ہے وہ اس کا بنیادی دعوت یہ ہے کہ وہ اس کو امپروو کر رہی ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس کو ڈسٹرائے کر رہی ہے. تو اس ڈسٹرکشن کی صورتحال میں بھی میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا واحد فریم ورک جس سے ہم اپنے انسان رہنے کی جنگ نہ صرف لڑ سکتے ہیں بلکہ اس میں کامیاب ہونے کی امید بھی کر سکتے ہیں، وہ دینی ہدایت ہے. دینی ہدایت بدلتی ہوئی تاریخ میں اور بدلتے ہوئے فریم ورک میں مجھے اللہ کا بندہ بننے اور اپنے انسان رہنے کی جو جد و جہد درپیش ہے اس میں میری معاون ہے، اور وہ تمام وسائل رکھتی ہے جس سے یہ چیزیں میں حاصل کر سکتا ہوں. سر ان کا اسی پچھلی ہی گفتگو میں کے سلسلے میں ایک اور سوال تھا، تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر سکے. تو ان کا تھا کہ کیا حصول طاقت کا مسئلہ محض عقلی اور نظری ہے؟ کیا اس معاملے میں براہ راست ہدایت راہ نہیں دیتی؟ یعنی حصول طاقت محض ہر عہد میں نظری مسئلہ رہا ہے اور ہدایت کو اس معاملے میں ملوث کرنا نامناسب ہے؟ اس میں میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا اس میں گہرا ہے، اس سوال میں ایک ایسی پیچیدگی ہے جس کی طرف یہ جس کو ہم جس کا ہم سامنا نہ کرتے ہیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک بات جو بہت بنیادی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ آواز آ رہی ہے. آپ کی طرف سے انٹرنیٹ انٹرپشن آ رہی ہے کوئی سر؟ اچھا، بہرحال میں اس وقت مجھے تو کیونکہ میری کمپیوٹر اسکل بہت پور ہے اس لیے میں کوئی بات جو ہے اس کے جواب میں عرض نہیں کر سکتا. تو لیکن جو ہے اس سوال کو اس سوال کا سامنا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں بہت زیادہ نقطے پوشیدہ ہے. اس میں پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، پہلی چیز ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا براہ راست مخاطب جو ہے وہ انسان ہے. یعنی ہدایت براہ راست جس چیز سے مخاطب ہے، جس وجود سے مخاطب ہے وہ انسان ہے. ہدایت پہاڑوں سے، فطرت سے، دریاؤں سے، یا جو ایبسٹریکشنز ہیں، تاریخ ہے یا یہ کائنات ہے یا اس کائنات میں گردش کرنے والے سیارے ہیں، ہدایت ان سے مخاطب نہیں ہے. ہدایت براہ راست اگر کسی سے مخاطب ہے تو وہ انسان ہے. یعنی پہلی بات. دوسری بات جو ضروری سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت براہ راست تاریخ سے، یعنی کہ جو فورسز ہیں تاریخ کی، معاشرے کی، یا نیچر کے اجرام فطرت ہیں، سورج چاند ستارے ہیں یا دریا ہیں، پہاڑ ہیں، فطرت سے ہدایت مخاطب نہیں ہے. یہ چیز پہلے تو یہ نقطہ واضح ہونا چاہیے کہ ہدایت براہ راست انسان سے مخاطب ہے اور وہ اس کائنات میں کسی دوسری شے سے مخاطب نہیں ہے. اب اس میں جو دوسرا مرحلہ ہے، جو بات جس دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ